نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، حذف سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے حذف کسے کہتے ہیں۔ حذف سے کیا مراد ہے؟ جی کسی چیز کو رسمن یا لفظن کیا کرنا، اومٹ کر دینا omit یا کر دیں۔ ڈیلیٹ کر دینا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں حذف، ٹھیک ہے۔ اور اس بات سے کیا مراد ہے بتائیے؟ قائم کسی رہنا چیز کا تاکہ ثابت لکھا ہونا۔ ہوا بھی وہ نظر آئے اور پڑھنے میں بھی موجود اسبات سے ہو۔ مراد ہے ثابت رکھنا، یعنی کہ کوئی چیز اگر لکھی ہوئی ہے یا لکھنے میں آ رہی ہے یا پڑھنے میں آ رہی ہے تو اس کو کہیں گے اثبات، ٹھیک ہے، ثابت۔ حذف کیا ہے؟ کوئی چیز لکھنے میں یا پڑھنے میں، دونوں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں آ رہی تو اسے کہیں گے حذف، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ان دونوں کا ایک مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ رسم سے کیا مراد ہے؟ رسم سے مراد ان ہے لکھا ہوا۔ رائٹنگ ہاں، جب بھی ہم رسمن بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے لکھا ہوا ہونا، اور جب ہم لفظن بات کریں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ پڑھنے میں آنا، کوئی چیز پڑھنے میں آنا، یا رسمن کوئی چیز لکھنے میں آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرمز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر جو واو ہے، یعنی ویسے اگر ہم بات کریں حروف علہ کے حوالے سے تو ہمیشہ وہ کون سے ہوں گے؟ جو اینڈ پہ الف واو یا ہوں گے، الف واو یا مدیہ جو اینڈ پہ ہوتے ہیں متطرفہ، اسے ہم حروف علہ کہتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے اب پڑھے ہیں نا چیزیں یہ پڑھی ہیں، ان میں کچھ کیسز ایسے بھی پڑھے ہیں جو کہ ہم درمیان یعنی صرف مدیہ کی بات نہیں وہ کر رہے، وہ الف واو یا لیٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اپنے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے تو صرف حروف علہ کی بات کی، حروف علہ کی بات نہیں کی۔ اینڈ والے کوئی پوائنٹ ایسے بھی ہیں جس میں درمیان والا واو بھی انہوں نے بعض دیکھا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مطلب ہر طرح کے واو کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی واو اینڈ پہ ہے تو وہ واو مدیہ کہلائے گا یا حروف علہ کہلائے گا، یا کوئی درمیان میں ایسا واو ہے جو کہ پڑھنے میں یا لکھنے میں omit ہوا ہے، حذف ہوا ہے یا کسی کا بات ہوا ہے تو وہ بھی اس میں کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ میں نے ایک چھوٹی سی پیج بنایا تھا تاکہ آپ کو ایک ہی پیج پہ ایک پکچر آپ کے دماغ میں بن جائے۔ یہ تو خالی واو مدیہ کا کیونکہ شارٹ تھا، واو مدیہ اور شائع مدیہ جو ہے نا، یہ ٹاپک دونوں اس کے فائزہ جو جی، ہے نا اس کی یہ اتنا کلیئر کیوں نہیں ہے؟ نظر نہیں آ رہا اس پہ جو آپ لکھا ہوا ہے۔ ابھی میں بڑا کرتی ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہے کہ ان کے چونکہ تھوڑے چھوٹے تھے اس لیے میں نے ان کو تھوڑا چھوٹے میں کر لیا۔ اس کو بلکہ نا اس کو اسکرین شاٹ کروں۔ اوکے، اوکے، اس کی نا 5 سچویشنز ہیں واو مدیہ کے حذف یا اسبات کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں آپ لوگ کچھ کلیئر نظر آ رہا ہے کوئی کہ ابھی بھی نہیں آ رہا؟ جی سسٹر، بہتر ہے وہ انشاءاللہ ابھی اس کو، ہاں جب فوکس کریں گے نا آپ کرتی جائیں گی تو اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ پہ اب نظر آ رہا ہے، پہلے نہیں آ رہا تھا۔ آپ دیکھیے
بہتر ہے کیونکہ یہ اس میں ہے نا بہتر ہے۔ انگلش اردو میں نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ عربی میں ہی ہے سارا کچھ۔ نہیں میں نہیں بتاتی ہوں، میں وہ بہتر ہے۔ عربی میں صرف قرآن کی مثالیں ہیں، اس لیے آپ نوٹ کریں۔ اچھا اچھا۔ اچھا، واو مدیہ کے جو ہے نا 5 کیسز ہیں، ٹھیک ہے، یا واو کے جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس میں کیا ہے، اس کے 5 کیسز ہیں۔ 5 کیسز آپ کو نا فنگر ٹپس پہ آپ نے بس یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو فائزہ ساتھ جی ساتھ اس یہ کی جو مثالیں۔ اورنج باکسز میں لکھا ہوا ہے دیٹ از ناٹ کلیئر ایٹ آل. پہلے کلیئر تھا، ابھی وہ ڈم ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں، نہیں نہیں بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے۔ ہمیں کو نہیں آ بڑا رہا کریں، نظر۔ آپ لوگ بڑا کریں نا ذرا اس نہیں کو خود سسٹر سے۔ بڑا، اوکے بہت ڈم ہے، ثابتاً رسمن یہ پہلے ٹھیک تھا، پہلے آپ نے ایک دفعہ کلر زوم کیا چینج تھا ہوا تو ہے ہاں. نظر آ رہا تھا، اب وہ گرے کلر میں نہیں ہوتا بہت پھیکا سا، وہ ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں ریڈ کلر اور بلیک کلر میں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ریڈ میں، ہمیں نہیں، اب آیا وائٹ میں نظر، ٹھیک ہے، اورنج اوکے، باکسز میں وائٹ رائٹنگ ہے، اب نظر آ رہا ہے۔ اچھا میرے پاس اس کا بیک گراؤنڈ بلیک سا ہے، اس لیے مجھے جی تھوڑا سا اوکے چل۔ اچھا 5 کیسز ہیں واو مدیہ کی، ٹھیک ہے۔ پہلا کیس کیا ہے کہ ثابت رسمن و لفظن۔ پہلے میں ان 5 کیسز کو کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی۔ 5 کیسز کیا ہیں کہ ثابت رسمن اور لفظن وقفاً وصلاً دونوں طرح سے ثابت ہے، یعنی کہ واو مدیہ ایسا واو جو کہ وقفاً بھی ثابت ہے اور وصلاً بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور رسمن بھی ثابت ہے اور لفظاً بھی ثابت ہے۔ رسمن سے مراد کیا ہے، لکھنے میں بھی ہے، اور لفظاً سے کیا مراد ہے، پڑھنے میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کیا ہیں وہ، قالوا سبحانک، قالو، واو مدہ ہے نا یہ، اس واو کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس واو کے بارے میں بتائیں تو آپ کیا لکھنے میں، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ لکھنے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے قالو، تو ہم کیا کہیں گے، رسمن ثابت ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے لفظن، لفظن سے کیا مراد ہے، پڑھنے میں کیا اس کا سچویشن ہے اس کی۔ پڑھنے میں جو ہے اس کو وقفاً وصلاً دو طرح سے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وقفاً وصلاً کیا ہے، قالو اگر ہم اس کو وقف کرتے ہیں تب، اور اگر ہم وصل کرتے ہیں تب، دونوں طرح پڑھا جا رہا ہے، دونوں طرح ثابت ہے۔ تو یہ سچویشن کیا ہے، ثابت رسمن و لفظن وقفاً وصلاً۔ اس کے اوپر مت کچھ بھی کیجیے، اسکرین پہ کوئی کچھ، عائشہ آپ کا کچھ ہو رہا ہے، آپ کچھ کر رہی ہیں شاید، مجھے لگتا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ ہاں جی اسکرین کو وہ مت پھر چھیڑیے۔ ہم ہلا نہیں سک رہے. یس ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں. اسکرین کو نہ چھیڑیے، اوکے ٹھیک ہے۔ قالوا سبحانک، اسی طرح اگلی مثال میں اگر ہم دیکھیں، للملائکۃ اسجدوا وَإِذْ قُلْنَا للملائکۃ اسجدوا، واو مدہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے، ثابت رسمن و لفظن وقفاً وصلاً، یعنی یہ رسمن میں بھی ثابت ہے، وقفاً وصلاً دونوں طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہے، تیسری اس کی مثال ہمیں مل رہی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو واو مدہ جو ہے یہ یہاں پہ ثابت رسمن و لفظن وقفاً وصلاً، ٹھیک ہے۔ تو پہلی سچویشن کیا ہے اس کی کہ ثابت رسمن و لفظن وقفاً وصلاً، یہ کون سی سچویشن ہوگی، جب واو مدہ آپ کو لکھنے میں بھی نظر آ رہا ہو اور پڑھنے میں وقفاً وصلاً دونوں طرح سے نظر آ رہا ہو۔ اور جو مثالیں آپ کی بک میں دی گئی ہیں ان مثالوں پہ ہی فوکس کیجئے۔ قرآن میں تو ظاہر ہے بے تحاشا مثالیں ہیں، لیکن بیسیکلی جو آپ کو کوئز کے کوشچنز ہیں وہ آپ کو اسی میں سے آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن میں کہیں اور جگہ پہ یہ نظر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رسمن کہاں پہ ثابت ہے اور لفظاً بھی وقفاً وصلاً کہاں پہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پہلی سچویشن اس کی۔ میں فائزہ ان کی صورتوں کے نام یاد رکھنے ہیں؟ نہیں، کہیں کچھ یاد نہیں رکھنا، صرف آپ نے پہچان کرنی ہے۔ آپ کو صرف لکھا ہوا آئے گا کہ قالو، اس کے بارے میں اگر کیا ہے تو آپ کو آپشنز دیے جا سکتے ہیں، ثابت رسمن لفظاً وقفاً وصلاً، ثابت رسمن لا وقفاً وصلاً، مطلب اس کا کوشچن آپ کو کوشچن اس طرح بن کے آ سکتا ہے، مطلب صورتوں کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اس کا کیا ہے سچویشن، پہلا کیا تھا، ثابت رسم میں بھی ثابت تھا اور لفظ میں بھی ہر طرح سے ثابت تھا۔ دوسری سچویشن کیا ہے، محذوفہ ہے رسمن بھی اور لفظن بھی، یعنی لکھنے میں بھی نہیں آیا، یعنی واو ایک ہے صحیح کہیں اس ورڈ میں، لیکن نہ وہ لکھنے میں ہے اور نہ ہی وہ پڑھنے میں ہے۔ انشاءاللہ اس کی سچویشن، اس کی 3 طرح کی سچویشن ہو سکتی ہیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، جو ایک ایک ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تیسری کیا ہے اس کی کیس کیا ہے کہ ثابت رسمن
ٹھیک ہے، رسم میں تو ثابت ہے، لیکن لفظ میں کیا ہے، وقف میں ثابت ہوگا لیکن وصل میں ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لفظاً ثابت، وقفاً لا وصل. پہلے میں اس طرح کرتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں نے وہ جو پکچر پہلے شیئر کی تھی وہ شیئر کروں گی، شاید میں بھی اس میں آپ کو کوئی کلیئر آ جائے. آپ لوگوں کو اب یہ پڑھا جا رہا ہے جو میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ جی جی میم بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے کر رہے بھائی تھے. صاحب. اوکے. جو تھرڈ اس کا کیا حق ہو گیا، ثابت رسمن لفظاً ثابت وقفاً لا وصلاً. یہ کون سی سچویشن ہوگی، کوئی بتائے گا مجھے؟ یہ کون سی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں رسم میں تو موجود ہوتا ہے لیکن لفظ میں وقفاً ثابت ہوتا ہے لیکن وصل میں نہیں پڑھا جاتا؟ ارتقاء ساکن رہن والا جو الف مدہ واو مدہ الفاتح حذف سبا ہوتا جو ہے. ہوتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ جو سچویشن کون سی ہوگی، یہ واو مدہ کی ہوگی، جبکہ لکھنے میں پڑھا ہو، وقف میں پڑھا جائے لیکن وصل میں نہ پڑھا جائے. اب ہم اس کی مثال یہاں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. جیسے یہ قالوا ادع لنا ربک، ٹھیک ہے، قالوا ادع لنا ربک، اس میں کیا ہے، قالوا رسم میں موجود ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، اگر ہم اس پہ وقف کرتے ہیں قالوا تو پڑھا جا رہا ہے، وقفاً ثابت ہے، لا وصلاً یا وصل کرتے ہیں ہم تو قالوا ادعوا، واو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، ثابت رسمن لفظاً کیا ہے، وقفاً ثابت لا وصلاً. یہ آپ نے بس سمجھ کے اس کو کریں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. رسم میں ثابت ہے، لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، لفظ میں کیا ہے، پڑھنے میں کیا ہے، وقفاً پڑھا جا رہا ہے، وقفاً ثابتہ، لا وصلاً، وصلاً ثابت نہیں ہے، وصلاً نہیں پڑھا جا رہا. اور وہ کون سی سچویشن ہے، ارتقاء ساکنین کی، قالوا ادعوا یا پھر وادخلوا الباب. ٹھیک ہے، ان دونوں کیسز میں کیا ہے، پہلا ساکن تھا، التقاء ساکنین ہو رہا تھا، تو اس صورت میں کیا ہوا، لکھنے میں تو تھا لیکن وصلاً پڑھنے میں نہیں ہے، وقفاً پڑھنے میں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے سارا جو سب سے میں نے یہ باری باری سننا بھی ہے، اسے کان کھول کے سب سنیں ذرا اس کو. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوگی دوسری سچویشن اس کی. تیسری سچویشن اس کی کیا ہے، ثابت وصلاً. ٹھیک ہے، وصل میں ثابت ہے، محذوفہ وقفاً. اب اس میں بک میں آپ کی یہ اس طرح ہی اس کا ٹاپک دیا گیا ہے. اب میں بتاتی ہوں، اس سے رسم کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا. ثابت وصلاً محذوفہ وقفاً. لیکن اگر ہم دیکھیں گے نا اس کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ رسمن بھی ثابت نہیں ہے، صرف وہ ایز اے ضبط لگایا گیا ہے. وہ کون سی سچویشن ہوتی ہے، جب ہائے الف ضمیر کے آگے وہ واو صلہ، ضمیر والی، واو ہائے ضمیر پہ ضمیر میں جب جو صلہ دیا جاتا ہے ہائے اس صورت ضمیر. میں. ہاں جی. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا مطلب ہے میرا کہنے کا، مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ انہو هو التواب الرحیم، انہو، جو ہا کے بعد چھوٹی سی واو ڈلی ہوئی ہے وہ واو رسمن نہیں ہے، اس کو رسم نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک ہے، رسم جو ہے، رسم عثمانی جو ہے وہ جو مین رائٹنگ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، جو زیر زبر پیش لگائی گئی ہے، جو چھوٹے چھوٹے شد ہے، یا جو یہ واو یا ہائے کنایا کے آگے لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ضبط ہیں جو کہ ہمارے پڑھنے کی آسانی کے لیے، کیونکہ ان کو تو یہ رولز پتہ ہے کہ یہاں پہ لمبا کرنا ہے، یہاں پہ چھوٹا کرنا ہے. یہ ہمارے لیے لگائے گئے ہیں نان عربs کے لیے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. تو یہ جو آپ مین جو رائٹنگ ہے وہ رسم ہے. اب یہاں پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے انہو، اس میں واو مدہ جو ہو کو ہم لمبا کر رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، تو یہ لکھنے میں نہیں ہے، حالانکہ ہمیں نظر آ رہا ہے لکھنے میں، لیکن یہ اس کا رسم نہیں ہے. یہ سب جو ہے سوچ سمجھ لیں اس کو کہ ہا کے بعد جو واو ہے وہ رسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ بک میں نہیں لکھا ہوا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسمن ثابتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وقفاً اگر ہم اس کو وقف کریں، انہ، وقفاً بھی ثابتہ نہیں ہے. صرف یہ کی صورت میں واو مدیہ پڑھی جا رہی ہے وصلاً، جب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں انہو ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا سچویشن، کیا نام رکھیں گے اس کا، کہ رسمن محذوفہ، رسمن بھی محذوفہ ہے اور وقفاً بھی محذوفہ ہے، صرف یہ وصلاً ثابتہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا، ثابت وصلاً محذوفہ وقفاً. ٹھیک ہے، یہ تیسری سچویشن اس کی ہے. چوتھی کیا ہے اس کی، ثابتہ رسمن. جی جی مس یہ بات پلیز ریوائز کرتے ہیں جو آپ نے لاسٹ 2 سینٹینسز بولے نا، صرف یہ ریوائز کرتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں، یہ جو ہے مین جو رائٹنگ ہے نا قرآن کی، اس کو رسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زیر زبر پیش شد مدود، یہ جو ہا کنایا کے آگے صلہ کی علامات لگائی گئی ہیں، واو یا کی، یہ سارا ضبط کہلاتا ہے. اور جو ضبط ہے نا، یعنی رسم تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی کے وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو یہ جب لکھوایا گیا
تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لکھوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیسا لکھا وہ رسم ہے. ٹھیک ہے. ضبط جو ہے وہ تو کافی عرصے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگائے گئے تھے، جو عراب ہیں سارے یہ اوپر، تو یہ ہمارے پڑھنے کی آسانی کے لیے لگائے گئے تھے، یہ رسم کا حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح سیم جو ہا کنایا کے آگے جو صلہ کی علامات ہیں، یعنی ہا کے بعد جو واو چھوٹی سی ڈالی ہوتی ہے، ہا کے بعد جو یا ڈالی ہوتی ہے، یا ایون ہم دیکھتے ہیں کیا نام ہے اس کا، مد تمکین کی بعض جگہ ولی ہی چھوٹی سی یا ڈالی گئی ہوتی ہے، وہ سارے رسم کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مین رائٹنگ کا حصہ نہیں ہے، وہ سارے ضبط ہیں. ٹھیک ہے. اور ضبط جو ہے وہ ہماری آسانی کے لیے لگائے گئے ہیں، پڑھنے کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، انہو کی سچویشن میں کہ رسمن جو واو مدہ ہے یہ ثابت نہیں ہے، رسم میں موجود نہیں ہے، لیکن لفظن کیا ہے، پڑھنے میں کیا ہے، وصلن پڑھا جا رہا ہے، وصلن ثابتہ لا وقفن، وقفن نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ اب ہم انہو کو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو، انہ. ٹھیک ہے. تب ہا کا جو ہے صلہ نہیں پڑھا جاتا، ہا کی واو نہیں پڑھی جاتی. تو یہ واو جو ہے یہ کیا ہے، رسمن تو محذوفہ ہے، لیکن لفظن یہ جو ہے صرف وصلن پڑھی جاتی ہے، یعنی وصلن ثابتہ ہے، لا وقفن، وقفن ثابت نہیں ہے. سیم اسی طرح ہی نیچے آ جائیں، یحسب ان مالہ اخلدا. اب یہاں پہ صلہ کبریٰ ہو رہی ہے، اور صلہ کبریٰ کی جو علامات ہیں یعنی کہ واو اور اوپر جو مد لگائی گئی ہے یہ بھی رسم کا حصہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، ضبط ہے. اصل جو رائٹنگ ہے وہ ما لہو، ما میم الف لام اور ہا، ایون ما کے اوپر جو فتح ہے، لام پہ فتح ہے، ہا پہ ضمہ ہے، یہ بھی رسم نہیں ہے. رسم کیا ہے، مین رائٹنگ جو ہے میم الف لام ہا. اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے، کیا واو اس کا رسمن ثابتہ ہے؟ بتائیے، کسی کو کنفیوژن اگر ہے تو بولیں. نہیں، کیا آپ یہ کو لگتا ہے ثابت کہ نہیں یہ ہے. ہاں یہ ثابت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، رسمن ثابت نہیں ہے. اور وقفن اور وصلن کا کیا کریں گے وہ بتائیے. وقفن تو لائک پھر بھی ثابت تو نہیں ہے. ہاں وقفن بھی ثابت نہیں ہے، لیکن وصلن کیا ہے، مالہو ہم واو مدہ پڑھ رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے، ثابتہ وصلن اور محذوفہ وقفن، جیسا کہ صلہ ہائی ضمیر میں ہوتا ہے. یہ اس کی ہوگی تیسری سچویشن. چوتھی سچویشن کون سی ہے، ثابت رسمن اور محذوفہ لفظن، یعنی لکھنے میں وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ اب واو مدہ نہیں ہے ایکچولی، یہ واو مطلب واو مدہ ضرور ہے، لیکن ہم اس کو حروف علہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اینڈ والا نہیں ہے، درمیان میں کہیں واو آ رہے ہیں، جیسے کہ یہ اولئک. سیکنڈ والا جو آپ نے بتایا نا وہ مجھے بالکل نہیں سمجھ آیا، جو درمیان میں سیکنڈ تھا. میں دوبارہ یہ ریپیٹ تو کروں گی پھر لکھیں سمجھ گے. آ گیا تھرڈ والا. اوکے انشاءاللہ جی دوبارہ ریپیٹ جزاک کروں گی اللہ. ابھی فی الحال. اچھا یہ واو کون سا ہے جو ثابت رسمن ہے لیکن محذوفہ لفظن ہے، یعنی لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا یہ واو. یہ کون سا واو ہے جو درمیان میں بعض دفعہ آپ کو اس کے اوپر صرف صفر مستدیر نظر آتا ہے، گول دائرہ سا بنا ہوا نظر آتا ہے اس کا رسم عثمانی میں، یعنی کہ عثمانی مصحف میں آپ کو اس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ اولئک. اولئک کا واو جو ہے وہ کیا ہے، میں بڑا کر دوں. اچھا اولئک کا واو کیا واو ہے زائدہ، بس یہاں پہ واو زائدہ کی یہاں پہ زائدہ کی بات نہیں کریں گے، یہاں پہ صرف ہم یہی بات کریں گے کہ واو کیا ہے، رسمن ثابتہ ہے لیکن لفظن محذوف ہے، لفظن نہیں پڑھا جا رہا، صرف ہم رسم میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اور وہ یہ کون واو کون سے تو ورڈ، اصلی واو ہے نا، یہ تو وہ مصطلح ضبط کا نہیں ہے، تو پھر یہ ثابت ہے رسمن، ہے نا. ہاں یہ رسمن ثابت ہے، لیکن پڑھنے میں یہ نہیں پڑھا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کو نہیں پڑھایا، تو اس لیے ہم بھی اس واو کو نہیں پڑھتے. جی. ٹھیک ہے. یہ کون کون سے ہیں، جیسے اولئک کا واو ہے، یا پھر سأریکم، سأریکم میں بھی واو، یعنی ایسے واو جن پہ آپ کو خود ہی صفر مستدیر لگا ہوا نظر بھی آ جائے گا کہ یہ واو نہیں پڑھتے. سأریکم. اسی طرح اولو بقیت، اولی الالباب، یہ سارے واو ایسے ہیں جن میں واو لکھا ہوا تو نظر آتا ہے، رسمن تو ثابتہ ہے لیکن لفظن محذوفہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ایسے واو بھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ واو، ایسے واو جس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ڈلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ لکھنے میں تو ہمیں واو نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں وہ کیا ہے، حمزہ ہے، واو ہے ہی نہیں ہے. جیسے کہ یتفیعو، یتفیعو میں کیا ہے، واو واو جو ہے وہ حمزہ کی چیئر کے طور پہ یوز ہوا ہے، یہ خود واو نہیں ہے. اس کو بھی ہم یہی کہیں گے رسمن ثابتہ ہے یہ، لیکن لفظن ثابتہ نہیں ہے، کیونکہ لفظن تو یہ حمزہ ہے، پڑھنے میں تو حمزہ آئے گا،
اور یہ کون کون سے ورڈز ہیں، یہ نیچے پوئم میں ہمیں بک میں تو نہیں انہوں نے اس کو مزید ایکسپلین کیا، لیکن نیچے متولی کی پوئم ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ کون کون سے ورڈ ہیں؟ یتفیأ، ویبدأ، یدرأ، اتوکأ اور یعبأ. یہ 5 ورڈز نیچے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کو جہاں نظر آئیں گے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ واؤ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، 4 سچویشن ہم نے پڑھی ہیں، 5ویں ابھی میں پڑھتی ہوں، وہ تھوڑی سی لمبی ہے. اس 4 کو پہلے ریوائز کرتے ہیں. پہلا کا ہے ثابت رسمن و لفظن وقفن وصلاً، دونوں طرح سے ثابت ہے، جیسے کہ قالوا سبحانک یا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یا پھر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اس میں کیا ہے، واؤ رسمن بھی ثابتہ ہے، لفظن میں وقفن بھی ثابتہ ہے اور وصلاً بھی ثابت ہے، ہر طرح سے ثابتہ ہے. وقفن بھی پڑھا جائے گا، وصلاً بھی پڑھا جائے گا اور لکھنے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر ہم نے کیا سچویشن دیکھی تھی، جو کہ التقاء ساکنین کی سچویشن تھی، جس میں رسمن تو موجود ہوتا ہے لیکن وصلاً جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ وقفن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، التقاء ساکنین میں کیسے، قالوا ادع لنا، قالوا ادع لنا ربک، اس میں کیا ہے، رسم میں موجود ہے اور وقف کرتے ہوئے پڑھا جائے گا، لیکن وصلاً میں التقاء ساکنین کی وجہ سے ڈراپ ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، وصلاً جو ہے یہ محذوفہ ہے. اسی طرح اس کی مثال کیا تھی، وَادْخُلُوا الْبَابَ. جی ام بلال آپ یہ والا دوسرا کہہ رہی تھی، اب دیکھ لیجئے کہ التقاء ساکنین میں کیا ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے واؤ جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا لیکن لکھنے میں آ رہا ہے. یعنی وصلاً ہم جب کریں گے قالوا ادعوا تو وصل میں نہیں پڑھا جائے گا لیکن وقف میں تو پڑھا جائے گا. تو ہم اس کو کیا کہیں گے، رسمن ثابتہ، لفظاً، وصلاً ثابتہ، لا وقفن، وقفن ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں بلال سمجھ آئے گی اب آپ کو، آگے چلیں. یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو قالوا ادع لنا، یہ جس پہ 3 لکھا ہوا ہے ان تکونا ثابت رسمن اما لفظن، یہ والا. جی جی، میں نے بھی نمبر 2 پڑھایا ہی نہیں ہے. اچھا، نمبر 2 نہیں پڑھایا، میں تبھی تو ڈھونڈتی رہی ہوں، مجھے وہ لفظ ہی نہیں نظر آئے گئی. وہ اوکے میں گھما گھما ٹھیک ہے. کے اس کو تھک گئی تھی میں، مجھے وہ کہیں بڑا ہو جاتا ہے کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے، تو کہیں خالی اسکرین آ جاتی ہے، اس وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا آپ لوگ نا اس کو اچھا، چھوڑ یہ دیجیے، آپ نے میں کہا کہ یہ جو قالو ہے، قالود علنا میں یہ واؤ جو ہے یہ التقاء ساکنین کا واؤ ہے، اور یہ ثابتہ رسمن ہے، ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے، لیکن وقفن پڑھا جا رہا ہے، وصلاً نہیں پڑھا جا رہا. بالکل بالکل. جزاک جزاک. ٹھیک ہے، پھر تیسری سچویشن ہم نے کیا پڑھی تھی، جو کہ ایکچولی چوتھی ہے، وہ کیا پڑھی ہم نے کہ ہائے ضمیر کا جو صلہ ہے اس کے بارے میں، کہ کیا ہے، یہ رسمن ثابت نہیں ہے لیکن لفظاً یہ وصلاً ثابت ہے، لا وقفن، وقفن بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھی کون سی سچویشن، جس میں واؤ لکھنے میں آئے ہوئے ہیں، جن پہ صفر مستدیر لگے ہوئے، دائرے سے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ رسم میں موجود ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اولئک سأریکم اور اولی بقیت یا اولی الباب، اور یا پھر ایسا واؤ جس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ڈلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ واؤ بھی دیکھنے میں ہمیں نظر تو آ رہے ہیں لیکن یہ اصل میں حمزہ ہے، یہ واؤ نہیں ہے. یہ کون کون سے ورڈز ہیں، یتفیأ، ویبدأ، یدرأ، اتوکأ اور یعبأ. ٹھیک ہے، یہ کیا اس کی سچویشن ہے، ثابتہ رسمن لیکن محذوفہ لفظاً. اب جو ہماری دوسری سچویشن ہے جس میں 3 کیسز ہیں، وہ کون سے ہیں، کہ محذوفہ رسمن و لفظاً، کہ لکھنے میں بھی نہیں ہے وہ اور پڑھنے میں بھی نہیں ہے. 3 طرح کی سچویشن ہو سکتی ہیں، اس میں 3 ریزنز ہو سکتی ہیں کیوں کوئی حرف مدہ جو ہے یا واؤ ہے وہ رسم میں بھی نہیں ہے اور لفظ میں بھی نہیں پڑھا جا رہا لیکن اصل میں اس کی مطلب اس کی بنیاد میں ضرور ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں فی الفعل مضارع المجزوم، بعض ورڈز ایسے ہیں جو کہ فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر ان کا آخری لیٹر حرف علا ہو یعنی حرف مدہ ہو تو اس حرف مدہ کو وہ حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں لسٹ بھی گروپ میں بھیج دوں گی، بلکہ بہت دفعہ بھیجی ہے. لم ہے، لما ہے، لا ہے، ان ہے، ٹھیک ہے، ان ہے، من ہے، یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے آنے سے جو فعل مضارع ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا آخری لیٹر حرف علا ہو، الف واؤ یا مدہ ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، یخلو لکم، یہ مجزوم ہوا ہے، یہ اس کی کوئی بظاہر جو ہے وہ حرف جزم نظر تو نہیں آ رہا
یہ شاہین تھوڑا سا بتائیں گی اس کا حرف جزم کیا ہے، محذوفہ ہے یا کیا ہے؟ شاہین آپ ہیں یہاں پہ؟ جی جی میں ہوں. جب اقتلو یوسف، اس کا آپ کہہ رہی ہیں؟ جی جی بالکل. ہم، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور بات ہوگی. اس وقت سورۃ یوسف آیت نمبر 9، میں ایک منٹ اس کو قرآن سے کھول کے دیکھتی ہوں جہاں کہ سے تک مجھے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے، شرط اور جواب شرط کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ مجزوم ہے. بہرحال ہم اس کو اس کا یا مضاف اور مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، شرط اور نہیں دوسرا والا جو ہے. نہیں، یخلو لکم میں کیا ہوا ہے؟ یخلو واو مدہ اس کا جو ہے وہ جوابی شرط مس گلرخ نے جوابی بھی شرط. بتایا تھا. اب مجھے تو گرامر بالکل، نہیں آتی لیکن یعنی اگر ترجمہ اس کا دیکھیں نا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب بھی ایسی سچویشن ہو نا تب بھی کیا ہے، فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کہ اگر تم یوسف کو قتل کر دو گے تو کیا ہوگا، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. یعنی جواب شرط کی وجہ سے یہاں پہ جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم ہو گیا ہے. اس کا جو واو ہے وہ حذف ہے. یعنی یخلو کا جو واو ہے آگے، واو رسمن بھی موجود نہیں ہے اور لفظاً نہ وقفاً موجود ہے نہ وزن موجود ہے. ٹھیک ہے، یخلو لکم واو مدہ اس کا حذف ہے. اسی طرح ولا تقفو، لا کی وجہ سے تقفو ایکچولی تھا یہ واو مدہ اینڈ پہ تھا. اس کا واو نہ رسمن موجود ہے نہ لفظاً بھی وقفاً مثلا موجود نہیں. جب ہم ایسے ورڈ پہ جب ہم وہ کرتے ہیں نا، وقف کرتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ مینشن کرتے ہیں. یعنی آپ کو کہا جائے یہاں پہ اوجہ الوقف بتائیے ولا تقفو پہ، تو آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ اگر ہم بتاتے ہیں کہ 3 کیفیات ہیں، سکون المحد ہے اور اشمام ہے اور روم ہے، تو ہم ساتھ بتائیں گے کہ یہاں پہ بدا حذف الواو، ود حرف مد حذف ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم، تقفو تھا یہاں پہ. اسی طرح یہاں پہ اگلی نیکسٹ والی الشورى کی جو آیت ہے، او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، ویعفو کا جو واو مدہ ہے یہ بھی حذف ہے رسمن و لفظ. ایک تو سچویشن یہ ہو سکتی ہے جس کی ریزن کیا ہے کہ مجزوم ہو گئے، مجزوم ہو کے حرف الا جو ہے وہ حذف ہو گئے. ایک ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فعل امر ہو تو پھر وہ اس کا حرف مدہ بعض کیسز میں حذف ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے وعفو عنا. وعفو اصل میں وعفو تھا اور فعل امر کی وجہ سے یہ وعفو عنا، اس کا حرف الا جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. اسی طرح ادعو الا، یہ بھی فعل امر ہے. ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے. ادعو تھا، اس کا واو مدہ جو ہے وہ حذف ہو گیا. ٹھیک ہے، صرف آپ نے آپ کو یہ جنرل ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یہ پڑھایا بھی نہیں گیا، آپ لوگوں نے بہت زیادہ پریشان بھی نہیں اس پہ ہونا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو آگے لیولز بڑھیں گے تو یہ جو ٹاپکس ہیں یہ ایکسپینڈ کریں گے، تو پھر آپ کو مزید چیزیں جو ہیں اس میں، جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یا اضافہ کے بارے میں بالکل ہلکا سا ٹچ 3rd لیول پہ دیا ہے، اور آگے جو بڑھتے ہیں پھر وہ اس کے بارے میں اور انفارمیشن آتی ہے. تو آپ کے لیول پہ جتنا ہے صرف اس کو فوکس کیجیے. ٹھیک ہے، ادعو فعل امر ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا بھی واو مدہ ڈراپ ہوا ہے. اور تیسری سچویشن کیا ہے اس کی کہ وداؤٹ اینی ریزن، کوئی ریزن نہیں ہے، نہ تو جزم ہے نہ بنا ہے. بنا کہتے ہیں فعل امر کی وجہ سے اگر جو ہوتے ہیں، یہ کوئی ریزن نہیں ہے، وداؤٹ اینی ریزن کچھ جو ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ یہ جو جی اب آ رہی ہے. ویعفو عن کثیر، یہ تو بنا کی وجہ سے ہے نا، نہیں، انہوں نے ویعفو عن مجزوم میں کثیر. بہرحال یہ مجزوم میں ڈالا ہوا ہے. فعل امر کے جواب میں جو نہیں، بھی ہاں فعل ہوتا ہے نا وہ مجزوم یا اخف ہوتا ہے. ہاں دیکھیں وہاں پر ایک شرط جی ایک شرط محذوف ہوتی ہے نا، اس محذوف شرط کے جواب میں یہ آیا ہوا. یہ میں نے قرآن کی پچھلی آیت سے دیکھا ہے نا، تو پیچھے قالو ہے، تو یعنی کہ یہاں پر مجزوم ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایک شرط محذوف ہے، اقتلوا قتل کر دو. ہاں یعنی بالکل. جی جی میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ جی جی اگر تم قتل کرو گے اس کو تو ایسا ہو جائے گا. شرط اور جی جواب جی شرط جی ہو گیا نا، تو اس جی وجہ جی سے یخلو لکم ہو گیا. اچھا عائشہ جو کہہ رہی ہیں، عائشہ یعفو میں فعل امر نہیں ہے نا، دل بنا کیسے ہوگا؟ ویعفو عن کثیر، یہ تو فعل مضارع ہے نا، یہ فعل امر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری سچویشن کیا ہے؟ یہ جو نیچے والی سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے 4 افعال ہیں اور ایک اسم ہے.
جس میں حرف الا جو ہے وہ حذف ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ 4 افعال ہونے چاہیے. کون سے 4 فعل ہیں جس میں کوئی ریزن نہیں بتائی گئی کہ کیوں واو اس کا حذف ہے؟ وہ ہے سورہ اسراء میں ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ. ٹھیک ہے, وَيَدْعُ الْإِنسان, يدعو اس کا واو مدہ جو ہے وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ حذف ہے. اسی طرح وَيَمْحُ اللَّهُ, اس میں بھی اشورا 24, اس میں بھی واو مدہ جو ہے وہ حذف. اور پھر نمبر 3 پہ کیا ہے, یوم یدعو الداعی, یدعو, یہاں پہ واو جو ہے وہ یدعو کا بھی حذف ہے یہاں پہ. اسی طرح سندعو الزبانیہ, سندعو واو مدہ تھا یہاں پہ, اور یہاں پہ بھی. یعنی یہ 4 فعل ہیں, یہ 4 فعل آپ کو یاد ہونے چاہیے. یدعو سورہ اسراء میں, یمحو اللہ سورہ شورا میں, یدعو الداعی سورہ قمر میں, اور سندعو الزبانیہ سورہ علق میں. 4 افعال اور 1 اسم. وصالح المؤمنین, یہ اس صالح جو ہے یہ جو ہے وہ کیا تھا, اسم ہے, یہ اسم کی مثال ہے, یہ اس میں واو حذف. اچھا, صالح المؤمنین کی جو ہے نا تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. صالح المؤمنین, بعض کہتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے صالحون تھا, جمع کا صیغہ تھا, اور اس میں کیا تھا, نون پہلے حذف ہوا اور پھر واو بھی حذف ہو گیا, تو یہ صالحو بن گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صالحو سنگل ایسا ہی ورڈ تھا, اس میں کوئی چیز حذف نہیں ہوئی, اور یہ جو ہے مطلب سیم جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی ورڈ ہے وداؤٹ اینی حذف. تو یہ 2 طرح کے اس کے بارے میں قول ہے, 2 طرح کی اوپینین ہے. تو یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں 2 اوپینینز ہیں, ایک کے مطابق واو حذف ہے اور ایک کے مطابق واو حذف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 افعال اور 1 جو ہے وہ اسم, ان میں وداؤٹ اینی ریزن یہ چیزیں جو ہیں حذف ہیں. اچھا, اب یہ اس کی 3 سچویشن, اب آپ نے یاد اس کو کیا, مطلب اس کو مجھے ایک پیج پہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں ایک میپ سا بن جائے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے کہ 5 سچویشن یاد کرنی ہے, ثابت رسمن و لفظن وقفن وصلن. ایک آدھ اس کی مثال ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. دوسرا سچویشن کیا تھی ہماری, جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, جس کی 3 آگے سے اس کے سچویشن ہو سکتی ہیں, جس میں وہ محذوفہ رسمن و لفظن. پہلا ثابت تھا رسمن و لفظن, ہر طرح سے ثابت ہے, پڑھا بھی جا رہا ہے, لکھا بھی جا رہا ہے. دوسری سچویشن کیا ہے, حذف ہے, نہ لکھنے میں ہے نہ پڑھنے میں ہے, کہیں بھی کچھ نہیں ہے. وہ اس میں ہماری 3 سچویشن کون کون سی تھی, مجزوم کی وجہ سے, فعل امر للبناء کی وجہ سے, اور وداؤٹ اینی ریزن. اور جو وداؤٹ اینی ریزن ہے وہ ہمارے پاس 5 ورڈز ہیں. 4 کون سے افعال ہیں, ایک جو ہے وہ صالح المؤمنین سورۃ تحریم میں 28 پر آپ لوگوں نے حفظ کیا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا صالح المؤمنین, اس میں یہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس صالح المؤمنین کے بارے میں 2 رائے ہیں کہ یا تو یہ صالحون ورڈ تھا, اس میں پہلے نون جو ہے وہ حذف ہوا اور پھر واو جو تھا وہ بھی حذف کر دیا گیا. لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ ورڈ ایسے ہی واحد کی شکل میں صالحو ہی تھا, اس میں کوئی چیز حذف نہیں ہوئی. پھر تیسری سچویشن ہمارے پاس کیا آئی کہ ذہن, آپ اس کی مثالوں سے ذہن میں رکھیں. کون سی تیسری مثال, کیا تیسری چیز کیا ہے, التقاء ساکنین. اس میں کیا ہوتا ہے, التقاء ساکنین میں واو رسمن موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن لفظن کیا ہوتا ہے, وقفن پڑھا جاتا ہے لیکن وصلن نہیں پڑھا جاتا. تیسری سچویشن ہماری یہ ہے. چوتھی سچویشن ہمارے پاس کیا تھی, ہائے ضمیر کی. ہائے ضمیر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, رسمن نہیں ہوتا لکھا ہوا ہائے ضمیر کا صلہ, ٹھیک ہے, اور نہ ہی یہ وقفن پڑھا جاتا ہے, صرف یہ وصلن ثابتہ ہے. 5ویں سچویشن ہمارے پاس کیا تھی, ایسا واو جس پہ صفر مستدیر بنا ہوا ہو, ٹھیک ہے, یعنی رسمن یہ ثابتہ ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں یہ نہیں پڑھا جاتا بالکل بھی, رسمن ثابتہ اور لفظن محذوفہ, جیسے کہ اولئک سأریکم اور اولی الالباب. یہ 5 سچویشن آپ کے پاس واو کی ہیں حذف والاثبات کے چیپٹر میں سے. تو اب مجھے بتائیے کون اس کو ریوائز فٹافٹ ایسے کریں, جن کا پیپر ہے نا ان میں سے کوئی اس کو ایک دفعہ بولے. میں کروں فائزہ جی یا کوئی اور کرے گا؟ نہیں, جن کا پیپر ہے ان کو کرنے میں. میں کروں, میں فائزہ. جی کریے. جی, نمبر اس کی 5 سچویشن ہے اس کے حذف ہونے کی, اس واو کی حذف اور اثبات کی. حذف کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ یا تو رسمن حذف ہوگا یا وہ لفظن حذف ہوگا. سب سے پہلے ثابتاً رسمن و لفظن وصلاً و وقفاً, یعنی کہ واو مترفع کے بعد حروف جو ہوگا وہ متحرک ہوگا, جیسے قالوا سبحانک اور للملائکۃ اسجدوا لآدم یعفو عن کثیر. اب اس کی جو دوسری اس کی کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن ہے محذوفہ رسمن ہے, لفظ رسمن بھی ہے, وہ لفظن بھی ہے, وصلاً و وقفاً بھی ہے. جو سب سے پہلے ہے اس میں لفظ ہے
यखलू, ये लफ्ज था यखलू, लेकिन ये लिल जज़म की वजह से हाँ हाँ, यखलू यानी हम क्या कहेंगे, महजूफा रस्मन लफ्जन जो है उसकी 3 सिचुएशंस हैं। कौन कौन सी? या तो जज़म की वजह से हज़फ हो सकता है, या फिर बिना की वजह से, और या या फिर विदाउट किसी ऐसी रीजन की वजह हाँ से। रीजन की वजह से। और जो विदाउट रीजन है वो क्या है, कितने वर्ड्स हैं? वो एक ही वर्ड था ना, ईदी था, 4 ईदी अफ़ाल है, 4 एक अफ़ाल और एक वाहिद, एक इसम है, वो हाँ 4 चार जो अफ़ाल है जो वो है। हाँ जी, हाँ जी। 4 अफ़ाल है और एक इसका इसम है। अब बोलिए। हमारे पास जो सबसे जी, जो हमारे पास जो सबसे पहले है वो लिल जज़म की वजह से यक़लू है, फिर तकफू है, मालैसा, याफू। इसके बाद हमारे पास लिल के बिना यानी कि फेले अमर आ जाते हैं, वाफू, उदउ। अब हमारे पास 4 जो आ रहे हैं रवायतन आ रहे हैं, 4 उनमें क्या है, हमारे पास अफ़ाल है और एक हमारे पास इसम है। और जो 4 अफ़ाल है वो यदउ से शुरू हो रहे हैं, जो 3 इनमें से है, यदुल इंसान, यदुदाई, सनदुज ज़बानिया। और एक हमारे सूरह शुरा में है वयमहुल्लाह। ये सारे हमारे पास अफ़ाल में है, लेकिन एक इसम है सालिहुल मुमिनीन। सालिहू इनके 2 राय है, या तो ये मुफरद मुज़क्करी था या ये जमा था, सालिहूना, नून इसका हज़फ हुआ, बाकी वाव रह गया, तो वाव मदिया और नेक्स्ट भी हमारे पास इत्तिकाए साकिनैन आ रहा था, इस वजह से वाव को भी हज़फ किया गया और सालिहुल मोमिनीन हो गया। आगे हमारे पास आ रही है कि रस्म जो है साबितन है, लेकिन वो वक्फन साबितन है और वस्तन हज़फ हो जाएगा। वो इत्तिकाए साकिनैन की वजह से है, जैसे कौलु उदउ लना वदखुलुल बाबा। कौलू को जब हम पढ़ेंगे वसन में तो वो जो उसका वो इल्ला हर्फ इल्ला हज़फ होगा, लेकिन जब इसे वक्फ करेंगे तो ये कायम रहेगा। आगे हमारे पास ये है कि वो रस्मन तो नहीं लिखा हुआ, लफ्जन क्या है, साबिता वसलन ला वक्फन। लफ्जन साबिता होगा जब हम वसल करेंगे, और हम जब वक्फ करेंगे तो ओनली माल हम्स होगा, वो है हाज़मीर। वो हाज़मीर सुगरा हो या हाज़मीर कुबरा हो, इन्नहू या मालहू अखलदा। आखिरी हमारे पास सिचुएशन ये है रस्मन महजूफा लफ्जन भी। ये वो चीजें आ गई हैं जिसके ऊपर, जैसे कि सिफरुल मुस्तदीर होता है जो रस्मन तो साबित होता है, लेकिन लफ्जन वो वक्फन और वसलन मखसूफा होता है। एक तो वाओ सिफरुल मुस्तदीर होता है, दूसरा हमजा की चेयर होती है। यही मैम फायजा कहेंगे ना, चेयर ऑफ हमजा। बिल्कुल। ठीक है, बारक और अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर जी। और किसी को कुछ अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन पे पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सिस्टर ये जो सब जितनी कुछ भी एग्जांपल्स इसके अंदर आई हैं, ये सारी कुरान में से बस यही एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और कोई नहीं नहीं है? नहीं, और भी होंगी। और भी और होंगी? आपकी बुक में सिर्फ इतनी सी हैं, लेकिन अच्छा और गैर हाय ज़मीर आपको कहाँ कहाँ नजर आता है? देखें जरा, आपको हर पेज पे हाय ज़मीर बेतहाशा नजर आएंगे, सिला किया हुआ। ठीक जी है, तो इन्नहू और मालहू ये तो आपको एग्जांपल दी गई है, या इल्तिक़ाए साकिनैन आपको हर पेज पे बेतहाशा नजर वाव मदा के आएंगे। ठीक जी है। जी हाँ, जी इसलिए ये काफी होंगे, इसलिए जस्ट आप एक कॉन्सेप्ट है आपका, इनको आपने क्या बताना है और क्या करना है। ठीक है, ठीक ये और भी होंगे इनके अलावा, सिवाय ये जो नीचे उन्होंने दिए हुए हैं अफाल और एक इसमें वाहिद विदाउट एनी रीजन, ये एक जी। हो सकता है जो सिर्फ यही होंगे। बाकी जो है अच्छा आपको बाकियों की मिसालें और भी मिल जाएंगी। अच्छा, ठीक। थैंक यू जी। हाँ जी, कोई और जिसको आपके कुछ समझ ना पेपर आया हो? में इसी से आएगा। हाँ जी, आपका अगर पेपर में क्विज तो आता यही है ना, मिसाल होता देखें, है। क्विज अगर कोई आता है तो वो इन एग्जांपल्स से बाहर से नहीं आएगा, तो वो इन्हीं से आएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। ठीक है, और जो नए सुनने वाले हैं, जो नए थर्ड लेवल वाले हैं, उनको ये कुछ समझ आया है इस चीजों का? मैं नहीं हूँ ना सिस्टर। मैंने क्वेश्चन किया है तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हम्म लग रहा है हमें, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर कुछ नहीं आएगा तो फिर रिवाइज हो जाएगा हम्म इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग रेपिटेशन यहाँ तक इतनी होती पहुंचेंगे। रहती है, इंशाल्लाह हो जाएगा बिल्कुल। आपको। नहीं, आप जब ये मैं आज जैसे बगैर लिखे ऐसे समझ रही हूँ सुन के, फिर मैं आपकी रिकॉर्डिंग से इसके नोट्स बनाऊंगी, फिर मैं समझूंगी। तो मैं पिछले वालों के नोट्स बना चुकी हूँ, तो इसका फिर इंशाल्लाह कल कर देख करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आप अगर आप ये बुक पे जाएंगे ना, बुक वाली एग्जांपल्स पे, तो इंशाल्लाह आपको बार बार रेपिटेशन से भी चीजें समझ आ जाएंगी। जी जी ठीक है, तो ये हमारे फैजल जी, पास बस एक वाओ। रिक्वेस्ट थी, आपने बाकी सारी चीजें इतनी लाइटेड लिखी है, वो इतनी ब्राइट और क्लियर है, जब बट वो मैं जो कल ऊपर बना वाले रही थी ना, मुझे बॉक्सेस तब वो मुझे मुझे इतना नजर ही एहसास नहीं नहीं आ हुआ। रहे ना, पता नहीं। मैं ना वो जो पिक्चर मैंने इसकी बना ली थी, वो मैं दोबारा से इसको शेयर, वो देखिए वो क्या उसमें सिचुएशन क्लियर है या नहीं।
चलिए आइंदा मैं कोशिश वो करूंगी जो कि आप वो शेयर कीजिएगा ना फाइजा, ग्रुप में। अगर टाइम आपके पास है तो यानी कि जो हमारा या मतिया और अलिफ मतिया को भी साथ ही ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं। अभी अभी जो है अभी तो मैंने जी लिखा हुआ है, जी फिर वो फिर मैं खाली जुबानी ये इसमें देखने कोई सिचुएशन ये क्लियर है थोड़ी सी, इसको बड़ा करके देखें। तो जब हम जूम करते हैं फिर क्लियर हो जाता है। सही। इंशाल्लाह कल अच्छा मेरा ब्लर ही वो रहता फाइजा है, इतना क्लियर मुझे नहीं है, इतना मेरा नहीं क्लियर हो नहीं रहा। है। तो मेरी साइड तो कुछ नजर नहीं आ रहा, और मेरी तो बकायदा आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, हालांकि नहीं मैं इसको जूम बड़ा कर करें ना, करके देख रही देखें ये बड़ा करें तो आपको सब कुछ नजर आएगा, क्यों नहीं आ रहा नजर। जी अब हो गया, अब हो गया है। ओहो ये तो मैं बड़ा कर रही हूँ ना, आप खुद क्यों नहीं अपना बड़ा कर रहे। आप खुद जब हम इसको बड़ा क्यों करते हैं तब नहीं पापा, होता, वो जब फट आप बड़ा जाता है करती हैं बड़ा तब करते क्लियर अच्छा आता फायजा जी आपकी है। जब हम रिकॉर्डिंग बड़ा हो रही है उसको बंद कर ले। हम्म मैं फाइजा जब